السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہے۔ آج حکومت قومی اسمبلی کا اجلاس کروانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ یہ سوال عموماً نہیں ہوتا، لیکن اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ پچھلے 5 دنوں سے یعنی 17 ستمبر سے قومی اسمبلی کا اجلاس سیشن میں ہے، لیکن ایک دن کی کارروائی بھی نہیں چل پائی۔ حکومت، عمران خان کی حکومت ایک دن کے لیے بھی کورم پورا نہیں کر پائی، اور 5 دن مسلسل قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کورم کی نشاندہی کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑا۔ کورم ٹوٹتا رہا اور اجلاس ملتوی ہوتا رہا، اور آج پھر اجلاس ہے۔ اور یہ اجلاس، اس اجلاس کا سب سے اہم معاملہ جو تھا اب وہ بہت پیچھے چلا گیا ہوا ہے۔ وہ تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین، وہ تھا انتخابی اصلاحات پر وہ جو پارلیمانی کمیٹی حکومت نے جھک کر اپوزیشن کے سامنے پیشکش کی تھی کہ پارلیمانی کمیٹی میں آئیں، اگر سینٹ میں نہیں آپ منظور کرنا چاہ رہے، آپ کو اعتراضات ہیں، آپ کو تحفظات ہیں، کیونکہ پہلے زور زبردستی کی تھی حکومت نے الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ الیکشن کمیشن نے دھونس نہیں قبول کیا۔ الیکشن کمیشن نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ملنے والی دھمکیاں جو اعظم سواتی کی زبان سے ان کو دی گئی تھیں، یا اس سے پہلے ایوان صدر میں اسٹینڈنگ الیکشن کمیشن کے وفد کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا، تو وہ ساری دھونس جو تھی وہ جب نہیں چلی اور اس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا متعلقہ وزراء کو، تو اس کے بعد حکومت جو ہے واپس دوڑی گئی تھی اپوزیشن کے پاس مکے کے لیے کہ اے مکہ کریں۔ اپوزیشن نے اس معاملے پر حکومت کا ساتھ بیٹھنے پر اتفاق کر لیا تھا، اور پھر حکومت نے چلی گئی تھی اس میں چکر بازی میں۔ تو اب وہ معاملہ وہیں کا وہیں موجود پڑا ہوا ہے، وہاں پر پارلیمانی کمیٹی وغیرہ تو نہیں بن پائی، لیکن اب نیا معاملہ، نیا کٹا حکومت نے جو کھول دیا ہے وہ ہے چیئرمین نیب کا۔ چیئرمین نیب کے تقرر پر اپوزیشن کے لیڈر سے مشاورت نہیں ہوگی۔ یہ جو نئی حکومت ایک چیز لے کر آئی ہے کہ کیونکہ وہ ہے اپنا نیب کے ملزم ہیں، ان کے اوپر مقدمات ہیں، لہٰذا ان سے مشاورت نہیں ہوگی، تو اس طرف حکومت چل پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو معاملہ پہلے چل رہا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے حکومت نے، یا جو الیکشن اصلاحات سمندر پر پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا، اس میں جب حکومت اپنی مرضی نہیں کر سکی تھی، تو جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ پارلیمنٹ میں آ گئی تھی، اپوزیشن کے پاس کے بیٹھ کر پارلیمانی کمیٹی بنائے، تو پارلیمانی کمیٹی جن کنڈیشنز پر بن رہی تھی ان کنڈیشنز کو بھی حکومت نے کر دیا تھا، اس کی خلاف ورزی کی تھی، جس کے بعد اپوزیشن جو ہے اس نے بھی کہہ دیا کہ جناب جب تک آپ نے اپنا وعدہ جو باتیں کی تھیں، جو طے کیا تھا، جو معاہدہ تھا کہ بھئی اصلاحات ہوں گی، وسیع اصلاحات ہوں گی، جامع اصلاحات ہوں گی، اس میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دوسرا وہ کیا تھا سمندر پار پاکستانی کو ووٹ کا حق، یہ صرف یہ محدود نہیں ہوگا، وسیع اصلاحات ہوں گی، اور دوسرا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نمائندگی ہوگی جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ ان دونوں جو کمٹمنٹس تھی اس سے حکومت وزرا ہو گئی تھی، تو اس کے بعد اپوزیشن جو ہے مسلسل 5 دن تک اجلاس نہیں اپوزیشن نے ہونے دیا، کورم کی نشاندہی کی۔ تو اب جو آج اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس میں جب میں نے پتہ کیا کہ اس کے ایجنڈے پر وہ جو تحریکیں پیش ہونی تھی، جو تحریک پیش نہیں ہو سکی، کل صرف قومی اسمبلی کا نہیں سینٹ کا اجلاس بھی ہے، لیکن سینٹ کے اجلاس کی کارروائی ہو رہی ہے، وہاں پر تو معاملات چل رہے ہیں، سینٹ کے پہ کورم بار بار ٹوٹ رہا ہے، تو وہ جو تحریک تھی پیش ہونی پارلیمانی کمیٹی کے لیے، جس کے بعد اسپیکر صاحب نے تمام جماعتوں سے نمائندگی لینی تھی، وہ تحریک ایجنڈا کا حصہ نہیں ہے۔ پہلے کہا گیا کہ جناب اس اجلاس میں ہو جائے گا، اب وہ تحریک ایجنڈا کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ ساری کہانی پہلے بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں۔ اب اس میں نیا معاملہ جو شامل ہو گیا ہے، وہ نیا معاملہ یہ شامل ہو گیا ہے کہ چیئرمین نیب کے معاملے پر حکومت جس طرح اس کو ڈیل کرنا چاہ رہی ہے، جس طرح اس کے ساتھ کھیلنا چاہ رہی ہے، یا جس طرح ایک نیا محاذ کھول کر دھول اڑانا چاہ رہی ہے کہ چیئرمین نیب کے معاملے پر اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہیں ہوگی، تو اپوزیشن جو ہے اب وہ اس میں طے کر چکی ہے کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں دیکھا جائے گا، اور حکومت کو سے جواب طلبی کی جائے گی پارلیمنٹ کے اندر۔ اب آج جو اجلاس ہے قومی اسمبلی کا، وہ اگر چلے گا تو اس میں امکان ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دے گی۔ ٹف ٹائم اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ حکومت 5 دن مسلسل اجلاس نہ کر پائی ہو، اور اس کے بعد پھر باہر بیٹھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، پھر باہر کھڑے ہو کے الزامات لگاتے ہیں، یا باہر کھڑے ہو کے اپوزیشن کے لیے نت نئے کرپشن کے مقدمات کا اعلان ہوتا ہے۔ ابھی کل فواد چوہدری صاحب نے، اور وہ جو غائب ہو گئے تھے وزیر کیا نام ہے ان کا، مراد سعید صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ جی وہ جو موٹر ویز اور نواز شریف صاحب کے زمانے میں
جو سڑکیں بنی تھیں، شاہراہیں بنی تھیں، ہائی ویز بنی تھی، ان پر ان کا معاملہ جو ہے وہ لے کر آیا جائے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ معاملہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ نیب میں جانا چاہیے۔ ایون فیلڈز وغیرہ تو ویسے چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے نا، جب یہ موٹر ویز یہاں بن رہی تھیں تب وہاں پر ایون فیلڈز بن رہے تھے اپنا لندن میں، نواز شریف پراپرٹیز بنا رہے تھے موٹر وے کی کمیشن پر۔ تو یہ معاملہ حکومت مطلب پارلیمنٹ میں حکومت اجلاس نہیں کر پا رہی، پریس کانفرنسز کے ذریعے یہ والی چیزیں کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف اب اپوزیشن ہے، اپوزیشن اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے۔ اپوزیشن میں پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایک چیز مسلم لیگ نون کی ایک معاملے پر وہ یکسو ہے۔ نواز شریف صاحب سے لے کے شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ سے لے کے حمزہ شہباز تک سب یکسو ہیں، رانا تنویر سے لے کے خواجہ آصف تک، شاہدہ خاقان عباس تک سب یکسو ہیں کہ بھئی انتخابات کی اب تیاری کرنی چاہیے۔ اب سارے معاملات پیچھے رہ گئے، اب آگے چلنا چاہیے انتخابات کے لیے۔ تو اس کے لیے مسلم لیگ نون جٹی ہوئی ہے، 4-5 ورکرز کنونشن ہو گئے ہیں ڈویژنل سطح پر، اس کے بعد ضلع سطح پر جائے گی مسلم لیگ نون۔ اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات تھے ان کے لیے وہ حوصلہ افزا تھے رزلٹ، اسی وجہ سے مسلم لیگ نون زیادہ جو ہے وہ وار فوٹنگ پہ جارحانہ انداز میں انتخابات کی تیاری کر رہی ہے۔ اور ادھر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ دن پہلے جنوبی پنجاب میں تھے، اور ان کی جنوبی پنجاب کے دورے کے بعد مسلم لیگ نون یہاں متحرک ہوئی، اور ان کو بھی لگا کہ اب الیکشن کا معاملہ جو ہے سنجیدہ ہو رہا ہے۔ کل خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی عمران خان کا اس حکومت کا کسی بھی وقت بوری یا بستر گول ہو سکتا ہے، لہٰذا انتخابات کی تیاری کریں اور اختلافات اپنے بھلا دیں، سب متحد ہو کر انتخابات کی تیاری کریں۔ تو ظاہر ہے یہ سگنل ہے۔ اپوزیشن جو ہے اب اس طرف دوسرے معاملات میں الجھنا نہیں چاہ رہی، ٹوٹل فوکسڈ ہے انتخابات کی طرف۔ حکومت انتخابات کی طرف فوکس نہیں ہے۔ حکومت کیوں انتخابات کی طرف فوکس نہیں ہے، یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے۔ حکومت یعنی اپنے طیب تو ہے، اس کی جو کچھ تھوڑے بہت اقدامات ایسے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو اگلے انتخابات کی تیاری کریں، لیکن لوگوں کی توجہ بجائے اس طرف دلانے کے، لوگوں کا کسی اور طرف لوگوں کو گمراہ کرنے کا لفظ استعمال کیا جائے یا کوئی اور، کہ توجہ ہٹانے، لوگوں کی توجہ کسی اور طرف مبذول کروانے کے لیے، تاکہ دھیان بٹارے اور لوگوں کا اور باقی معاملات پر لوگ نہ توجہ دے سکیں۔ جیسے مطلب یہ چیئرمین نیب والا معاملہ ہو گیا، جیسے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر چیف الیکشن کمشنر صاحب کے ساتھ مسلسل محاذ آرائی۔ اب دیکھتے ہیں وہ محاذ آرائی کہاں تک حکومت آگے بڑھے گی، یا پھر ترلے منتے کر کے اس معاملے میں، کیونکہ 2 وزیروں کو تو نوٹسز بھیجے ہوئے، تو وہ حکومت اس طرف یعنی فوکسڈ الیکشن کی طرف فوکس نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ریزن ہے، کسی نے اگر پڑھی ہوگی وہ جو چیئرمین اپنا پنجاب کے چیف سیکریٹری صاحب کی ایک رپورٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب کی کارکردگی نہیں ہو سکتی جب تک یہ جو ہے نا میوزیکل چیئر ختم نہیں ہوگا، جب تک کہ تقرریاں روزانہ کی بنیاد پہ کبھی ڈی پی او بدل رہے ہیں، کبھی ڈی سی او بدل رہے ہیں، کبھی سیکریٹری بدل رہے ہیں، کبھی آئی جی بدل رہے ہیں، کبھی چیف سیکریٹری بدل رہے ہیں، تو اس سے پنجاب میں پی ٹی آئی کی کارکردگی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، حکومت کی کارکردگی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ دی ہے، وزیر اعظم صاحب نے پوچھا ہے کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کم از کم یہ والا کام تو ختم کریں نا، یعنی کارکردگی تو تب ہو جب آپ کی انتظامیہ، آپ کا جو پولیس ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے ان کے افسران، ان کا جو انتظامی جو اسٹرکچر ہے وہ کچھ وقت تک کے لیے تو قائم رہنے دیں نا۔ آپ آئے دن تبدیلیاں کر لیتے ہیں، عثمان گزار صاحب لوگوں کو بدلتے رہتے ہیں، تو اس سے کارکردگی ہو رہی متاثر۔ تو وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی کارکردگی نہیں ہے، لہٰذا حکومت اپنی کارکردگی چھپانے کے لیے کبھی چیف الیکشن کمشنر صاحب کے ساتھ کرتی ہے محاذ آرائی، اور پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اپوزیشن کے ساتھ محاذ آرائی، پھر اب چیئرمین نیب کے معاملے پر محاذ آرائی، اور ادھر اپوزیشن جیسے میں نے گزارش کی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ دن پہلے تھے جنوبی پنجاب میں، کچھ ہفتے پہلے، اب دوبارہ اکتوبر میں آ رہے ہیں جنوبی پنجاب میں، اکتوبر میں ان کا شیڈیول ہے جنوبی پنجاب کا دورہ۔ اسی طرح وہ کچھ جو رہ گئی تھی ڈویژنس وہاں جائیں گے، علاقے جو رہ گئے تھے، اور اس کے بعد وہ نومبر میں آئیں گے پنجاب میں، یعنی سینٹرل پنجاب، یہ والا پنجاب جو ہے، سینٹرل پنجاب میں اپنی ایکٹیویٹیز کریں گے، اور اسی طرح پورے پنجاب میں وہ ہر ایک مہینے دوسرے مہینے کے بعد پنجاب میں وزٹ کرتے رہیں گے، تاکہ ان کا جو پنجاب میں گیپ ہے، پنجاب میں ان کی کوئی پارٹی کی کوئی اتنی نہیں ہے اسٹرینتھ، بالکل بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، ظاہر ہے 7-8 سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی کی، 6-7 سیٹیں، اور 6-7 سیٹیں قومی اسمبلی کی، تو وہ بڑھانے کے لیے ظاہر ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عام انتخابات تک پنجاب کو رکھیں فوکس۔ نواز شریف صاحب نے
بلاول بھٹو زرداری کی ایکٹیویٹیز کے بعد انہوں نے بھی شروع کر دیا کام، اور ان کا ظاہر بلاول بھٹو زرداری کی وجہ سے ہو یا نہ ہو، لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ پہلے بلاول بھٹو زرداری نے شروع کی، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے انتخابات سے ریلیٹڈ وہ پولیٹیکل جو انہوں نے شروع کر دی ہے سرگرمیاں۔ حکومت ادھر الجھ رہی ہے، حکومت فوکسڈ بالکل بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب وہ جو کل پرسوں آپ نے سنا ہوگا گرین لائن کی بسیں کراچی کے لیے آئی ہیں، تو اس طرح تھوڑا تھوڑا وہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن جس طرح حکومت ہوتی ہے اگریسولی، حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، حکومت منصوبے شروع کرتی ہے انتخابات سے پہلے، اور پھر پوری کی پوری کارکردگی جاری کرتی ہے کہ جناب ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ حکومت ٹوٹل دو کام کر رہی ہے، ایک یہ کہ اپوزیشن کے اوپر نت نئے الزامات، دوسرے یہ کہ ڈیفینڈ کرنا کہ پاکستان میں مہنگائی دوسرے خطوں سے، دنیا کے دوسرے ملکوں سے، یا خطے کے دوسرے ملکوں سے کم ہے۔ حکومت کا کام ٹوٹل یہ ہے، کیونکہ حکومت کی کارکردگی اس طرح ہے نہیں، اور ادھر سے اپوزیشن ہے کہ اپوزیشن مسلسل اپنی ایک تو حکومت کے اوپر چڑھائی بھی کر رہی ہے، اور دوسرا فوکسڈ انتخابات کی طرف ہے، اور حکومت اس طرف فوکسڈ نہیں ہے۔ اور دوسرا جو اصل معاملہ تھا جو چیئرمین نیب والا، اب چیئرمین نیب والے معاملے نے حکومت کو مزید آزمائش میں ڈال دیا۔ وہ آزمائش ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ اب اپوزیشن نے کر رہی ہے کنڈیشنل، جو میری اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ جو اپوزیشن کل پرسوں تک بیٹھ گئی تھی کہ جی آئیں آپ پارلیمانی کمیٹی میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دیگر اصلاحات جو ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں، جامع اصلاحات کر لیتے ہیں، انتخابی اصلاحات، وہ اپوزیشن اب کنڈیشنل ہو گئی ہے۔ اس اپوزیشن نے ڈیسائیڈ کیا ہے، جو میری اطلاعات ہیں، کہ چیئرمین نیب کے معاملے پر جب تک اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہیں کی جائے گی تب تک ہم اب کسی بھی اصلاحاتی کمیٹی میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ویسے ہی اس معاملے پر نواز شریف صاحب سے ناراض تھے کہ بھئی ہم نے تو طے کیا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ حکومت کے ساتھ کسی پلیٹ فارم پر نہیں بیٹھنا پارلیمنٹ میں، اور آپ نے اپنے بندے بھیج دیے وہاں پر الیکشن اصلاحات کے لیے، اور خاص طور پر الیکشن اصلاحات پر تو پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد مولانا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، سب کو یاد ہوگی۔ مولانا صاحب نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جی کسی قسم کے انتخابی اصلاحات نہیں، ان کے ساتھ یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، اور ان کے ساتھ ہم کسی بھی قسم کے انتخابی اصلاحات کے لیے نہیں بیٹھیں گے۔ مگر جب وہاں پر مسلم لیگ نون کے جو تھے ارکان مرتضیٰ جاوید عباسی اور شاہد رانا تنویر صاحب، وہ جب وہاں پر بیٹھے جا کر اسپیکر کے ساتھ اجلاس میں، جس میں پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب تھے، اور ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ایک ایم این اے تھی مولانا صاحب کی جماعت کی، تو شاہدہ اختر علی وہ بھی تھی، تو وہ سب جب وہاں جا کر بیٹھے تو مولانا صاحب نے اپنی رکن سے تو پوچھا ہی، لیکن بعد میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو فون کیا تھا کہ جی آپ کمنٹمنٹ تھی کہ ہم نہیں وہاں بیٹھیں گے تو آپ کیوں بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے وہ شہباز شریف صاحب دیکھتے ہیں معاملات قومی اسمبلی کے، تو میں اس معاملے پر، انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب کو پیغام پہنچائیں میرا، نواز شریف صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں ہو رہی بات، تو ان کو میرا پیغام پہنچائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب مسلم لیگ نون پر ویسے ہی وہاں پر تپے ہوئے ہیں کہ جی آپ نے ایک کمنٹمنٹ کیوں کی، اوپر سے وہ جو آ کر اپوزیشن ساتھ بیٹھ گئی تھی، تو عمران خان صاحب نے اس اپوزیشن کو دوڑانے کے لیے اسٹیٹمنٹ جاری کروا دی کہ اپوزیشن لیڈر سے چیئرمین نیب کے تقرر کے لیے مشاورت نہیں ہوگی، وزیر اعظم عمران خان صاحب خود ہی اپائنٹ کر لیں گے۔ تو یہاں پر دوبارہ بڑا ڈیڈ لاک ہوگا۔ اب تک جو حکومت نہیں کر پا رہی قومی اسمبلی کا اجلاس، وہ حکومت مزید پریشانیوں کا شکار ہوگی۔ حکومت خود سے تو نہیں کر سکے گی چیئرمین نیب کا تقرر، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عمران خان صاحب اس کا کر دیں، کوئی آرڈیننس جاری کر دیں، یا پھر خود یعنی بغیر مشاورت کے اپوزیشن لیڈر کے کوئی تقرر کر دے۔ تو یہ صرف معاملہ آرڈیننس کا یا معاملہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کا نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں موجود۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں واضح ہے، وہ جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کے ہلکی پھلکی مشاورت سے جو فیصلے ہوئے تھے، اس پر سپریم کورٹ نے مشاورت کی تشریح کی تھی کہ مشاورت جو ہوگی وہ بامعنی ہوگی۔ اگر اس بامعنی مشاورت کے بغیر یا مشاورت کے بالکل بغیر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ چیئرمین نیب کو لگا لیں گے، چیئرمین نیب کا تقرر کر لیں گے، تو وہ پھنس جائیں گے۔ پھر نہ صرف وہ چیئرمین نیب کا تقرر نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ جو الیکشن اصلاحات ہیں وہ بھی ان کا خواب وہ بھی وہیں کا وہیں چکنا چور ہو جائے گا، اور وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا کوئی بھی معاملہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔